دیگر علماء کرام اور ذمہ داران جماعتیں اور یہاں آج کے اس یوٹیوبرز کی پریس کانفرنس میں تشریف لائے ہوئے تمام ہی دوستوں، جیسا کہ آپ کو اطلاع کرائی گئی، یہ فلسطین کی اس وقت جو صورتحال ہے اور جس پر ساری دنیا تشویش اور احتجاج بنی ہوئی ہے، کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کے سلسلے میں یہاں کے باشندوں کو، مسلمانوں کو، دیگر برادران وطن کو صحیح صورتحال سے واقف کرانا اور اس میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمارے کیا مطالبات ہیں، اس کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ نشست بلائی گئی ہے۔ اس وقت غزہ پر، ویسٹ بینک پر فلسطین کے جو مسلمان انتہائی تکلیف دہ صورتحال سے گزر رہے ہیں اور جنگ ان پر مسلط کر دی گئی ہے، وحشت اور بربریت اور سفاکی کی انتہا کر دی گئی ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ واقع یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس وقت سے جاری ہے جب کہ یہاں فلسطین کی ریاست 1948 میں قائم کی گئی، ایک اللیجٹمیٹ چائلڈ کی طرح، ایک ایسی ریاست جو زبردستی وہاں کے فلسطینی عوام کو ان کے وطن سے بے دخل کر کے ساری دنیا سے یہودیوں کو لا کر جو بسایا گیا اور جو ایکسپانشن کا کام، سیٹلمنٹس کا کام اور فلسطینیوں کو مسلسل بے دخل کرنے کا کام، ان کے ہی ملک میں ان کو ریفیوجی بنانے کا کام ایک عرصے سے جاری ہے۔ کئی جنگیں اس سلسلے میں ہو گئی ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ گزشتہ 15-20 سال میں غزہ کی پٹی میں ہی 5 جنگیں ہوئی ہیں، بڑی بڑی جنگوں کے علاوہ۔ تو اصل مسئلہ یہاں 1948 سے چلا ہوا ہے، 75 سالہ پرانا مسئلہ ہے آکیوپیشن کا، اور اس کے خلاف فلسطینی عوام اپنے طور پر مزاحمت کرتے رہے ہیں، ریزسٹنس کرتے رہے ہیں، مگر 7 اکتوبر کے ایک واقعے کو بنیاد بنا کر یا بہانہ بنا کر بڑے پیمانے پر اسرائیل اس وقت اپنے مذموم مزاحم کو پورا کرنے کے لیے، اور جس طرح وہاں کے نہتے عوام پر، خواتین پر، بچوں پر بمباری کر رہا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ 1 ہفتے کے دوران وہاں اتنے بم برسائے گئے جتنا کہ افغانستان میں نیٹو کے فورسز نے 1 سال کے دوران استعمال کیے ہوں، اس سے زائد بمباری 1 ہفتے کے دوران اس چھوٹی سی جگہ، گھنی آبادی اور ایک اوپن جیل کی طرح ساری دنیا سے کٹی ہوئی اور سخت ناکہ بندی میں جینے والے اس 2.5 ملین کے قریب فلسطینی عوام پر اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ظلم کا نشانہ بننے والے اس مختصر عرصے میں جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں، 5,000 کے قریب شہید ہوئے اور 15,000 کے قریب زخمی ہوئے، اور شہید ہونے والوں میں 2,000 کے قریب بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے والدین ہیں، اور کتنے ہی ہاسپٹلس کو نشانہ بنایا گیا، اسکولس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور 31 مساجد شہید ہوئے ہیں، 3 چرچز کو اٹیک کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کی کوئی انتہا نہیں جو ظلم یہاں اس وقت ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ویسٹرن پاورز اس مسلسل 75 سال میں جو طرز عمل ان کا رہا ہے، اسرائیل کو کھڑا کرنے میں، مضبوط کرنے میں، اسے اسلحہ فراہم کرنے میں، اسے سپورٹ فراہم کرنے میں، مالی مدد دینے میں پیش رہے ہیں، اور اس وقت اس جو ظلم کو روا رکھا گیا ہے، اس سلسلے میں اسرائیل کے حق کو، حق دفاع کو، اور جو چاہے وہ کرے، اس کی پشت پناہی کرنے کی یہ صورتحال ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل لا کے خلاف، ہیومینٹی کے خلاف، انسانیت کے خلاف، ہیومن رائٹس کے خلاف،
اور UN کنونشنز کئی ایک کنونشنز کے خلاف ایک جارحانہ اور اگریسو طرز عمل ہے جو اسرائیل نے اختیار کیا ہے۔ تو اس موقع پر ساری دنیا اس سلسلے میں سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے، کیا مسلم ممالک کیا غیر مسلم ممالک، ویسٹرن کنٹریز میں بھی، بلکہ یونیورسٹیز میں تک، ہارورڈ میں، آکسفورڈ میں، کیمبرج میں، بلکہ خود اسرائیل میں خود یہودیوں کی طرف سے زیونسٹ ایک اینٹی ہے اور دیگر یہودی بھی ہیں۔ یہ مسئلہ یہودی اور مسلمانوں کے درمیان نہیں بلکہ زیونزم، صہیونی طاقتیں اور صہیونی قوت اور اس کے جو عزائم اور کرتوت ہیں اس کے خلاف مسلمانوں کا یہ احتجاج ہے۔ یہ محض ایک لوکل ایشو نہیں ہے اور ایک نیشنل سٹرگل نہیں ہے، بلکہ یہ مسجد اقصی کا، قدس کا یہ معاملہ ہے، اور یہ ہماری ارض مقدس ہے اور ایک مقدس مسجد ہے جو قبلہ اول رہی ہے ہماری، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر نکلے تھے اور جہاں آپ نے انبیاء کی امامت کی تھی، اور جس کے سلسلے میں بہت ساری پیشن گویاں احادیث میں ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں لوگوں کو صحیح صورتحال سے واقف کرایا جائے، اصل جو مسئلہ ہے اس کے حل کے سلسلے میں کوششیں کی جائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو کنڈیم کیا جائے، اسرائیل کے نیکڈ اگریشن کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ امیڈیٹ سیز فائر کے مطالبہ کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح پہلے ہی غربت کا، مشکلات کا شکار جو فلسطینی عوام تھے، ان کو پانی اور کھانا اور الیکٹریسٹی اور فیول جس طرح بند کر کے ابھی اس کو شروع کیا گیا ہے، اور جس صورتحال سے گزشتہ ہفتے بھر میں وہ گزرے ہیں، اس ناکہ بندی کو فوراً ختم کیا جائے، ریلیف پہنچانے کا نظم کیا جائے، نیگوشیشنز کو شروع کیا جائے، امت مسلمہ ایک آواز ہو کر اس پر کھڑی ہو، اور اسرائیل کے جو ناپاک عزائم ہیں اس کے سلسلے میں ایک بند باندھنے کی، اس کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمیں اس وقت بڑی ضرورت ہے۔ ہندوستان ایک لمبے عرصے سے الحمدللہ ہمارا ملک فلسطینی عوام کے حقوق اور ان کے ایک اسٹیٹ کے قیام کے سلسلے میں بہت پہلے سے ہندوستانی حکومت کی یہ پالیسی رہی ہے۔ گاندھی جی کا بھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ فلسطینیوں کا اسی طرح فلسطین پر حق ہے جس طرح کہ انگریزوں کا انگلینڈ پر یا فرینچ قوم کا فرانس پر حق ہے، اور ان کی بازیابی اور ان کے ایک آزاد ریاست کا قیام مسئلے کا صحیح حل ہے۔ یہی بات واجپئی نے بھی کہی تھی، اور حکومت ہند کی ایک مستقل پالیسی یہی رہی ہے۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ اس پالیسی کو دوبارہ ری انسٹیٹ کیا گیا ہے، اس کو پھر سے بیان کیا گیا ہے، اور ریلیف پہنچانے کے سلسلے میں بھی حکومت ہند نے اقدامات کیے ہیں اور ریلیف میٹیریل وہاں بھیجا ہے۔ بات اس بات کی ہے کہ ہندوستان اپنا ایک مقام رکھتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، تو وہ اپنے مقام کا اور اپنے پوزیشن کو اسرٹ کرتے ہوئے اس جنگ بندی میں بھی اور اس مسئلے کے حل میں بھی میڈیشن کا اور ثالثی کا رول بھی ادا کر سکتا ہے۔ ہم اس موقع پر ملت کے تمام ذمہ داران یہاں جمع ہیں، ہم اس پر ایک آواز ہو کر احتجاج درج کرنا چاہتے ہیں، اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں فلسطینیوں کے حق میں۔ ایک تو ہم دعائیں کر رہے ہیں اور دوسرے آواز بھی اٹھانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس ہفتے کے دوران میں کئی ایک پروگرام اس طرح کے، ایک تو جوائنٹ ڈکلیریشن بھی ملت کے تمام ذمہ داروں کی طرف سے آیا، مساجد میں قنوت نازلہ کا، خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ آج آپ لوگوں سے ملاقات اور اپنی بات پہنچانے کا یہ کام ہوا۔ انشاءاللہ چہارشنبے کے روز مزید ایک بڑی پریس کانفرنس مین اسٹریم میڈیا کو بلا کر، جس میں مسلم غیر مسلم دونوں ذمہ داران شریک رہیں گے، یہاں کے دیگر انصاف پسند غیر مسلم بھی، NGOs بھی اور بڑے لیڈرز بھی اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کیے ہیں۔ یہاں بھی ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک مزید پریس کانفرنس کریں گے، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں دو ہماری نشستیں ہوئی ہیں، پورے ملت کے زعماء اور ذمہ داران مل بیٹھے ہیں۔ جمعہ کے روز بھی ایک بڑا جلسہ کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔
اسی طرح دانشوروں کو معززین کو ساتھ لے کر ایک سیمینار بھی اس موضوع پر کرنا پیش نظر ہے، اور چھوٹے بڑے پروگرام اس طرح کے پورے شہر میں ہوں گے، جس کے ذریعے سے اس مسئلے کی حقیقت اور اس کے صحیح حل کی طرف اور ہماری اپنی آواز کو، احتجاج کو بلند کرنے کا ایک ذریعہ اس کو بنایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر انشاءاللہ دیگر ذمہ داران بھی مختصر اظہار خیال کریں گے، پھر آپ حضرات جو سوالات پوچھنا چاہیں اس کے لیے موقع رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔